بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ سوال ہے کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں؟ یہ بھی عجیب و غریب سوال ہے۔ بہت سارے لوگ اس بات کا سوال کرتے رہتے ہیں، مردے نہیں سنتے ہیں، اور قرآن پاک کی آیت بھی پیش کرتے ہیں، انک لا تسمع الموتى، آپ مردے کو نہیں سنا سکتے، اس طرح سے کہہ کر کے اور بہکانے کی کوششیں کی جاتی رہتی ہیں۔ تو اس سلسلے میں میری نظر میں ایک حدیث پاک ہے، عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه انه لا يسمع قرعان عليهم۔ کہتے ہیں کہ جب مردے کو دفن کر دیا جاتا ہے، اسباب اور اصحاب جانے لگ جاتے ہیں، تو مردہ ان کی جوتی کی آہٹ کو سنتے ہیں۔ تو جو مردہ وہ قبر میں ہے وہ مردہ ہے، یہ حدیث صاحب بتا گئی۔ یسمع قرع نعالہم، ان جاننے والوں کی جوتیوں کی آواز کو، آہٹ کو یہ سنتے ہیں۔ صاف صاف حدیث سے ثابت ہو گیا کہ وہ سنتے ہیں۔ اس کے بعد آیا وتولی عنہ، اس کے بعد آیا اتاہ ملکان، اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، فیقعدان ہی، وہ دونوں فرشتے اس کو بیٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، مومن تو کہہ دیتا ہے کہ بے شک یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ تو اس سے کہا جاتا ہے انظر إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ، دیکھ لو اپنا ٹھکانہ جو جہنم میں تمہارے لیے پہلے بنایا گیا تھا، قَدْ أَبْدَلَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تمہارا ٹھکانہ جنت میں بنا دیا ہے۔ فبراہما جميعا، تو اس کے بعد آتا ہے وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ فَيُقَالُ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ، کیا کہتا تھا اس مرد کے بارے میں؟ کہتا ہے لا ادری، میں نہیں جانتا، كنت أقول ما يقول الناس، میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ تو کہا جاتا ہے لا دریت ولا تلیت، تو نہیں جانا، تو نے قرآن کی تلاوت نہیں کی۔ وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ، اس کو لوہوں کے گرز سے مارا جاتا ہے، تھوڑے سے، ضربتاً، ایسا ضرب، فَيَصِيحُ صَيْحَةً، کہ وہ چیخ لگاتا ہے، يَسْمَعُهَا مَن یلی ہے، تو جو اس کے قریب ہوتا ہے سب اس کو سنتے ہیں، اس کی چیخ کو، غیر الثقلین، ثقلین کے علاوہ، یعنی انسان اور جنات کے علاوہ سب سنتے ہیں۔ یہ حدیث صاحب بتا رہی ہے کہ مردے سنتے ہیں۔ اب رہ گئی بات کہ قرآن پاک میں جو آیا ہے انک لا تسمع الموتى، کہ آپ مردے کو سنا نہیں سکتے، تو اس کو بھی بہت زیادہ چکمہ دیا جاتا ہے۔ یہاں حالانکہ مراد ہے کفار، یہاں دل کی مردہ نہیں ہے، دل کا مرا ہوا مراد ہے، یعنی کفار ان کو نہیں سنا سکتے جن کے دل مر گئے ہیں، یا یہ مراد ہے کہ وہ تیری پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کوئی اگر آپ کی بات کا جواب نہ دے تو اس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ میری بات نہیں سنتا۔ آپ کی بات سنتا نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے، سنتا تو ہے، لیکن آپ کی بات پر وہ عمل نہیں کرتا، جواب نہیں دیتا، جو آپ چاہتے ہیں اس کی تکمیل نہیں کرتا، تو آپ بول دیتے کہ سنتا نہیں۔ تو نہ سننے کا لفظ بولا گیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ واقعی میں اس کا کان سنتا ہی نہیں ہے، بلکہ جواب نہ دینا، یہ مراد ہوتا ہے۔ ورنہ کئی حدیثیں ہیں جن میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور حدیثوں سے ثابت ہے کہ مردے سنتے ہیں، اس لیے قبرستان جانے پر سلام کرتے ہیں۔ تو سلام کیا مردوں کو کرتے ہیں؟ کیا جماعت کو، پتھر کو، مٹی کو سلام کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یقیناً قبر کے اندر جانے کے بعد بھی مردوں کا احساس بڑھ جاتا ہے، ان کی قوتیں، ان کے حواس اور زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں، بالکل سنتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حدیث ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جب تک گنبد خضرا میں، حجرہ مبارکہ میں حضرت عمر دفن نہ ہوئے تھے، سرکار کی قبر شریف تھی، اور ان کے جانثار یار غار حضرت عائشہ کے ابا جان، والد مہربان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر تھی۔ جب تک یہی دونوں قبریں تھیں تب تک حضرت عائشہ اس گھر میں یوں ہی جاتی تھی جیسے ایک باپ کے پاس کو جا سکتی ہے،
ایک شوہر کے پاس کوئی جا سکتی ہے اسی حال میں جاتی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن کیے گئے تو اس کے بعد پردہ کرنے لگ گئیں۔ ان کا پردہ کرنا اس بات کی دلیل ہے، حدیث میں ذکر بھی آیا ہے کہ جب تک یہ نہ تھے تب تک تو میرے ابا تھے، میرے والد، میرے شوہر تھے۔ اب اس میں اس پردے کی حاجت نہیں تھی جو اجنبیوں سے کی جاتی ہے، لیکن اب چونکہ عمر داخل ہو گئے ہیں لہٰذا اب میں پردہ کرتی ہوں۔ تو حضرت مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ جواب کیا نہیں بتاتا ہے کہ ان کا عقیدہ تھا کہ قبر کے اندر رہتے ہوئے بھی وہ دیکھتے ہیں۔ یہ عقیدہ ان سے ثابت ہو گیا۔ جب دیکھنا ثابت ہے اور دیکھنے کو کوئی مان رہا ہے تو انہی کے لیے سننا ماننے میں کیا شرعی استحالہ ہے؟ سننا ماننے میں تو کوئی شرعی استحالہ نہیں ہے جب دیکھنا ثابت ہی ہو گیا، اور پھر سننا بھی ثابت ہے۔ وہ تو ابھی میں نے حدیث پاک پڑھی جس میں صراحتاً یہ بات آئی کہ جانے والوں کے جوتوں کی آہٹ کو وہ سنتے ہیں مردے، تو سننا بھی حدیث پاک سے ثابت اور دیکھنا بھی حدیث پاک سے ثابت۔ بلکہ کوئی ان کی قبر پر جاتا ہے تو وہ پہچانتے بھی ہیں کہ کون آیا ہے۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جمعہ کی رات یا جمعہ کا دن اپنے عزیزوں کی قبر پہ جانا چاہیے، اس سے انہیں انس حاصل ہوتا ہے اور آپ کے جانے سے انہیں ایک طرح کا سکون ملا کرتا ہے، تو جانا چاہیے۔ تو یہ تصور کر لینا کہ جن کو ہم نے دفن کر دیا زیر زمین، جن کو ہم نے مدفون کر دیا، اب وہ ہم سے بالکل ہی لا تعلق ہو گئے، ہمارے حرکات و سکنات کو، افعال کو، کردار کو، ہمارے آنے اور جانے کو، ہمارے سلام کو، کلام کو بالکل نہ یہ دیکھتے ہیں نہ یہ سنتے ہیں، یہ بالکل جاہلانہ عقیدہ ہے، اہل سنت و جماعت کے موقف سے خلاف عقیدہ ہے۔ بلکہ وہ مردے قبر میں جانے کے بعد بھی سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں، احساس بھی کرتے ہیں، غمی اور خوشی بھی محسوس کرتے ہیں۔ کوئی اگر ان کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے تو اس کی خوشی محسوس کرتے ہیں، اور اگر ان کی اولاد میں کوئی ناجائز کام کرے، جس ناجائز کام کی بنیاد پر زندہ اگر یہ رہتے تو ان کے سر جھک جاتے، تو ایسے ناجائز اور غلط کاموں کی بنیاد پر ان کو غم بھی ہوتا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ کنیکشن اور رابطہ بالکل ٹوٹ گیا، بلکہ یہ مردے قبر کے اندر جانے کے بعد بھی سنتے ہیں، اور قرآن پاک سے بھی اس کا ثبوت ہے، حدیث پاک سے بھی اس کا ثبوت ہے۔ واللہ تعالی عالم۔